السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب کہف کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عرب یہودی عالم کے پاس گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال کریں کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ ان سے 3 سوال کریں، 3 سوال پوچھیں۔ ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت سے بیان کر دیا۔ سورہ کہف جو ہے وہ پارہ نمبر 15 سے 16 ہے، اور اس اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ 26ویں آیت سے سٹارٹ ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو اصحاب کہف ہیں وہ بہت زیادہ یونیک پرسنالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال کے لیے سلا دیا، یہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے دعا کی تھی کہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائے اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے۔ انہوں نے توحید کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ اس دور میں جو بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ ظالم تھا۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار پر انہوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تیری عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ رومن امپائر میں اس ٹائم جو تھی بت پرستی تھی، اور اس ٹائم اس دور میں جو بادشاہ تھا دقیانوس نام کا بادشاہ کی حکومت تھی، اور اسی کو جو ہے وہ خدا مانا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کی عبادت کریں گے۔ وہ جو چند نوجوان تھے انہوں نے اس بادشاہ کے دربار پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تیری عبادت نہیں کریں گے، ہم تو اس کی عبادت کریں گے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ اس بادشاہ نے ان کو سزا دی تھی اور کہا تھا کہ تمہارے پاس چند روز کا ٹائم ہے، تم اپنے دین سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ تو اس بادشاہ کی ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف سے انہوں نے غار میں پناہ لی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ کہف کی آیت 11 ہے، کہ ہم نے ان کو تھپکی دے کر سلا دیا۔ 309 سال پھر جو وہ سوئے رہے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا تھا وہ غار کے دہانے پر وہ بھی سویا رہا، لیکن اس کی اتنی زیادہ ہیبت تھی کہ اگر کوئی بھی اس کے پاس آتا تھا تو وحشت سے بھاگ کر چلا جاتا تھا۔ اس کا اتنا زیادہ روب تھا کہ کوئی بھی آتا تھا تو وہ ڈر کر بھاگ کر جو ہے غار کے پاس آتا تھا تو وہ چلا جاتا تھا۔ اور پھر جب وہ اٹھے تو آپس میں انہوں نے بات چیت کرنا سٹارٹ کی کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں، دن کا کچھ آدھا حصہ، لیکن ان کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا اس بارے میں۔ تو اٹھے ہیں، ان کو بھوک لگی ہے، اور پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا، ایک سکہ دیا اور بھیجا کہ پاکیزہ مال لے کر آنا، کیونکہ ابھی بھی ان کے مائنڈ میں وہی ہے کہ اس ظالم جو ہے حکمران کی حکومت ہے۔ تو لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، اب اس دور میں وہ جو دین تھا وہ وہی ہو چکا تھا، وہ جو ان نوجوانوں کا دین تھا۔ اور اس دور کا جو اب جو بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ رحم دل تھا۔ تو وہ جب وہ سکہ لے کر گیا کھانا لے کر آنے کے لیے، تو وہ سکہ لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے۔ تو یہ جو اصحاب کہف کی یہ جو سٹوری تھی یہ لکھ دی گئی تھی، اور اس کا جو واقعہ تھا نا وہ سب کو پتا تھا کہ یہ کچھ نوجوان تھے اور وہ غائب ہو چکے ہوئے تھے۔ تو اس طرح وہ یہ جو ساری بہت زیادہ شور مچ گیا، اور اس آدمی کو جو ہے لے کر چلے گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ جو تھا اس دور کا وہ بہت زیادہ رحم دل تھا، سب کچھ جو تھا وہ پتہ چل گیا تھا سب کو۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ مقصد جو اصحاب کہف کا ہے کہ ان کو 309 سال بعد اٹھایا گیا، اس سے ان کا جو ایمان تھا وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف ہے یہ ہماری قدرت کی کوئی عجیب نشانی ہے؟ یہ کوئی عجیب نشانی نہیں ہے، اللہ تو اس سے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جو بیج ہے وہ ہم مٹی کے اندر ہوتے ہیں، اور اسے اتنا بڑا وہ جو ہے وہ درخت بنتا ہے۔ اسی طرح اگر سورہ کہف کی فضیلت کو دیکھا جائے تو سورہ کہف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کی اگر آپ پہلی 10 آیات کو پڑھ لیں گے تو دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ اگر اس کو آپ جمعے والے دن پڑھتے ہیں تو اگلے جمعے تک اللہ کا نور جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے گا اس شخص کے لیے جو اس کو جمعے کے دن پڑھتا ہے۔
اصحاب کہف جو ہے وہ توحید کے ماننے والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے کیوں نہ ہوں، اگر آپ سچائی کے لیے کھڑے ہیں تو اللہ آپ کا ہاتھ ضرور تھامے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہلی جو سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں اس کو پڑھنے، اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جو ہیں دجال کے فتنے سے بچ سکیں، ہم سب مسلمان۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔